بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائی اور بہنوں، آج میں ملحدین کی شبہات کو سمجھ کر ان کے علمی اور عقلی جوابات تیار کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو اس مقصد کے لیے ایک منظم درس کا خاکہ فراہم کرتا ہوں، جس میں عام ملحدانہ سوالات اور ان کے مضبوط مدلل جوابات درج ہیں۔ ملحدین کے عام سوالات اور ان کے جوابات۔ سوال نمبر 1، اگر خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ ملحدین کا پہلا سوال ہے۔ اگر خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ جواب سن لے۔ نہ دکھائی دینا کسی شے کے نہ ہونے کی دلیل نہیں۔ بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے مگر ان کا وجود یقینی ہے، جیسے عقل، محبت، کشش، ثقل، ہوا وغیرہ۔ اللہ تعالی مخلوق نہیں بلکہ خالق ہے۔ وہ مادی نہیں بلکہ ماورائے مادہ ہے، اس لیے اسے آنکھ سے نہیں بلکہ عقل اور آثار قدرت سے پہچانا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، سورۃ انعام آیت نمبر 103۔ یہ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے، اگر خدا سب کچھ کر سکتا ہے تو دنیا میں ظلم و تکلیف کیوں ہے؟ یہ دوسرا سوال ہے۔ جواب سن لے۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے، جنت نہیں۔ اگر یہاں صرف خوشی ہوتی تو امتحان ہے مانا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے تاکہ اس کے اعمال کا حساب ہو۔ ظلم انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے، خدا کا نہیں۔ قرآن میں ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سورۃ روم میں ہے 41 نمبر آیت۔ مزید یہ کہ تکلیفیں کبھی تنبیہ، تربیت یا درجہ بلند کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے، جیسے بیمار بچے کا علاج دردناک ہوتا ہے مگر خیر خواہی کے لیے۔ تیسرا سوال ملحدین کا، اگر سب کچھ اللہ نے پہلے سے طے کر دیا ہے، تقدیر یعنی، تو پھر انسان کے اعمال کی کیا اہمیت ہے؟ جواب سن لے۔ تقدیر اور اختیار دونوں ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ کو پہلے سے علم ہے کہ انسان کیا کرے گا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے انسان کو مجبور کر دیا۔ مثلا ایک استاد کو معلوم ہو کہ فلاں طالب علم فیل ہوگا، یہ علم امتحان کو باطل نہیں کرتا۔ سوال نمبر 4، سائنس نے بتا دیا ہے کہ کائنات بگ بینگ سے بنی، تو خدا کہاں ہے؟ جواب سن لے۔ بگ بینگ کائنات کے آغاز کی وضاحت کرتا ہے، سبب کی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا، یا تو وہ توانائی کہاں سے آئی جس سے دھماکہ ہوا؟ ہر اثر کا سبب ہوتا ہے، اور اس پہلی علت حقیقی کو یہی مذہب اللہ کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ خالق کل شیء
سورۃ زمر 62 نمبر آیت۔ سوال نمبر 5، اگر مذہب کہتا ہے کہ وہ سچا ہے تو ہم کیسے یقین کریں کہ اسلام ہی سچا ہے؟ 5 نمبر سوال یہ ہے، جواب سن لے۔ اسلام کی حقانیت 3 بنیادوں پر واضح ہے۔ نمبر 1، قرآن کا معجزہ، 1400 سال گزرنے کے باوجود ایک لفظ بھی تبدیل نہیں ہوا۔ نمبر 2، عقلی ہم آہنگی، توحید، عدل، مقصد حیات سب عقل سے مطابقت رکھتے ہیں۔ نمبر 3، نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک امی شخص کا ایسا نظام دینا جس نے دنیا بدل دی، خود ایک معجزہ ہے۔ سوال نمبر 6، اگر خدا کو عبادت کی ضرورت نہیں تو ہم سے عبادت کیوں کرواتا ہے؟ جواب سن لے۔ جواب یہ ہے، عبادت خدا کے لیے نہیں، انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ جیسے ورزش انسان کے جسم کو مضبوط کرتی ہے، ویسے ہی عبادت روح کو پاک کرتی ہے۔ قرآن پاک میں ہے، من عمل صالحا فلنفسہ۔ سوال نمبر 7، اگر اللہ رحیم ہے تو جہنم کیوں بنائی؟ جواب سن لے۔ جہنم عدل الہی کا تقاضا ہے، رحمت کا انکار نہیں۔ جو ظالموں کو سزا نہ دے وہ ظالموں کا مددگار ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ توبہ کرنے والے کو معاف کر دیتا ہے، مگر جو ظالم توبہ کے بغیر مرے اس کے لیے عدل ہے۔ ہر سبق میں ایک سوال لے اور عقلی قرآنی دلیل سے جواب دے۔ تو یہ ہم نے 7 سوالات ذکر کیے، یہ 7 سوالات یاد کر لے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم اور سوالات کریں گے اور اس کے جوابات کریں گے۔ تو یہ تھوڑا سوالات ہے، یہ یاد کر لیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گا اور ملحدین آپ کے ساتھ بحث کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ آپ یہ یاد کر لیں۔ جزاکم۔